اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من سارا الحق کا سریا، جو حق کے ساتھ ٹکرائے گا وہ زمین پر گرے گا۔ آئیے میرے عزیزو، جو آج ہم نے بحث اپنے آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ ہے التصور و تصدیق، تصور اور تصدیق کے بارے میں ہے۔ توجہ فرمانا، ہم نے علم کی دو قسمیں کی تھیں، علم حصولی اور علم حضوری۔ اور کیا کہا تھا؟ منطق میں ہماری مراد علم حصولی ہے۔ آج ہم اس علم حصولی جو پہلے پڑھا ہے اور تعریف بھی کی ہے کل والے درس میں کہ علم حصولی وہ ہے حضور و صورت الشیء عند العقل، کسی چیز کی صورت کا عقل میں حاضر ہونے کا نام علم حصولی ہے۔ آج اس علم حصولی کو تقسیم کر رہے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں، علم حصولی تصوری، علم حصولی تصدیقی۔ یعنی وہ علم حصولی کی دو قسمیں آگا جان، تصور اور تصدیق۔ اور آج ہماری بحث اسی تصور اور تصدیق کے بارے میں ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ سوال ہم کرتے ہیں کہ مل فرق بین التصور و تصدیق، تصور اور تصدیق کے درمیان کیا فرق ہے؟ میں پہلے آپ کو اس کا فرق بتاتا ہوں، پھر دو مثالوں کے ذریعے آپ کو یہ مطلب واضح کروں گا۔ پہلے جی، تصور اور تصدیق کے درمیان کیا فرق ہے؟ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے، تصور، ادراک اور علم یہ سب ایک معنی کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ تصور وہی علم ہے، ادراک وہی علم ہے، علم وہی علم ہے۔ تصور یعنی علم، ادراک یعنی علم، علم یعنی علم۔ تصور، ادراک اور علم یہ سب ایک معنی کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ اب آ جائیں آگا جان، تصور اور تصدیق میں کیا فرق ہے؟ تصور مجرد عن الحکم، اس کو تصور کہتے ہیں۔ ایسا تصور جس کے پیچھے کوئی حکم نہ ہو، اس کو تصور کہتے ہیں۔ اور تصور مع الحکم تصدیق ہے۔ ایسا تصور جس کے پیچھے حکم ہو، یہ ہے تصدیق۔ تصور مجرد عن الحکم تصور ہے، تصور مع الحکم، مع الحکم دوبارہ کہہ رہا ہوں تصدیق ہے۔ تھوڑا الفاظ تبدیل کروں، تصور کسے کہتے ہیں؟ ادراک الشیء بغیر حکم، کسی چیز کو درک کرنا حکم کے بغیر تصور ہے۔ یا پھر عبارت، حضور و صورت الشیء عند العقل بلا حکم، کسی چیز کی صورت کا عقل کے پاس حاضر ہونا لیکن حکم کے بغیر ہو تو یہ ہے تصور۔ لیکن تصدیق کیا ہے؟ ادراک الشیء مع الحکم، کسی چیز کو درک کرنا حکم کے ساتھ۔ یا وہی عبارت لے آئیں، حضور و صورت الشیء عند العقل مع الحکم، کسی چیز کی صورت کا عقل کے پاس حاضر ہونا حکم کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اب آ جائیے اس مطلب کو تھوڑا کھولیں آپ کے لیے کہ تصور اور تصدیق کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، علم کیا تھا، میرا سوال ہے آپ سے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کی ہم نے تعریف یہ کی ہے، حضور و صورت الشیء عند العقل، کسی چیز کی صورت کا عقل کے پاس حاضر ہونا۔ ٹھیک، اب یہ جو صورت ہماری عقل میں آ گئی ہے، دیکھنا یہ آیا اس صورت کی کسی کے ساتھ نسبت ہے یا نہیں ہے، اس صورت کی کسی کے ساتھ نسبت ہے یا نسبت نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، زید قائم،
خالی زید کی صورت، اس سے ہٹ کر میرے بچے کہ وہ زید قائم ہے قائم نہیں ہے، قائم کو ایک مرتبہ چھوڑیں، زید کو دیکھا، زید کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، یہ تصور ہے، یہ تصور ہے۔ قائمن کو دیکھا، قائمن کی صورت آپ کے ذہن میں آ گئی، یہ بھی تصور ہے۔ لیکن اگر آپ ایک چیز کی دوسرے کی طرف نسبت دے دیں نسبت، تو تصدیق ہو جائے گی۔ مثلا اسی جگہ پہ شخص زید کا بھی تصور کریں، قیام کا تصور کریں، اور قیام کو زید کی طرف نسبت دے دیں، زید قائم ہے، اور یقین پیدا کر لیں، یقین کر لیں، تو یہ تصدیق ہو جائے گی۔ تصدیق کا مرحلہ تصور کے مرحلہ کے بعد ہے۔ یہ ایک مثال آپ کی خدمت میں دی ہے، زیدن قائمن، خالی زید کو دیکھا صورت ذہن میں آ گئی تصور، قائمن کو دیکھا صورت ذہن میں آ گئی اس کی قائم، ٹھیک ہے، یہ بھی تصور ہے۔ لیکن جب دلیل کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیں کہ زید قائم ہے، یقین ہو جائے زید قائم ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آقا جان تصدیق ہے۔ تو یہی بات آپ کی خدمت میں کی ہے نا کہ تصور جو ہے وہ کسی چیز کی صورت کا عقل کے پاس آ جانا ہے، لیکن حکم اس میں نہیں ہوتا، حکم کے بغیر ہے، لیکن کسی چیز کی صورت کا عقل کے پاس آ جانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکم بھی اس کے اوپر لگا دیں، تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ تصدیق۔ یہ ہے آقا جان تصدیق۔ تو ایک مثال آپ کی خدمت میں دی ہے، زیدن قائمن، تصور اور تصدیق کو سمجھانے کے لیے ایک مثال جو آقا مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے وہ یہ ہے۔ آقا نا کتاب میں جو مثال دے رہے ہیں ایک مثلث کی مثال دیتے ہیں، توجہ فرمانا، فرماتے ہیں فرض کریں کاغذ پر، دیوار پر، تختہ سیاہ پر ایک شکل مثلث کو آپ نے دیکھا، تو اس مثلث کی تصویر صورت آپ کے ذہن میں آ گئی۔ یہ جو مثلث کی تصویر صورت آپ کے ذہن میں آئی ہے، یہ تصور ہے، یہ ایسا تصور ہے جس کے پیچھے کوئی یقین اور عقیدہ نہیں ہے، نمبر ایک۔ پھر فرماتے ہیں جب آپ اس مثلث کے زاویوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، مثلث کے زاویوں کی طرف صرف توجہ کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ایک نقشہ پھر بن جاتا ہے، کس کا بھلا؟ اسی مثلث کے زاویوں کا۔ یہ بھی تصور ہے، یہ مثلث کے زاویوں کا جو نقشہ آپ کے ذہن میں بنا ہے اب، یہ بھی تصور ہے۔ تیسرا مرحلہ آقا جان، آپ ایک افقی خط، افقی زمین پر، اور اس کے اوپر ایک کاٹتا ہوا ایک عمودی خط کھینچتے ہیں، ٹھیک، تو اس سے دو قائمہ زاویے ایجاد ہوتے ہیں، جس سے آپ کے ذہن میں دو خطوط اور دو زاویوں کی صورت نقش باندھ لیتی ہے۔ یہ بھی کیا ہے آقا جان؟ یہ جو دو خطوط اور دو زاویوں کی صورت آپ کے ذہن میں آئی ہے، یہ بھی تصور ہے، یہ بھی تصور ہے۔ چوتھے نمبر پہ جب آپ دو قائمہ زاویوں کو اور مثلث کے تینوں زاویوں کے درمیان مقابلہ کراتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ دونوں دو قائمہ پوری مثلث کے برابر ہیں نہیں ہیں، لیکن ابھی تک آپ کو شک ہے برابر ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ بھی تصور ہے۔ پانچواں آقا جان، پانچویں نمبر پہ جب آپ مثلث کے تینوں زاویوں کے مجموعے اور دو قائمہ زاویوں کے مجموعے کے درمیان تساوی پر دلیل لاتے ہیں، ایک دلیل لاتے ہیں کہ یہ دو قائمہ زاویے پوری مثلث کے تینوں زاویوں کے برابر ہوتے ہیں، اور دلیل سے یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ دو قائمہ زاویے پوری مثلث کے برابر ہیں، اور آپ کا نفس اس پر کیا کر لیتا ہے؟ قانع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کا نفس اس کی کیا کرتا ہے؟ درک کرنے کے بعد اس کی تصدیق کر لیتا ہے۔
اسی کا نام تصدیق ہے، اسی کا نام تصدیق ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ مثلث ایک، مثلث کے زاویے دو قائمہ زاویوں کا ادراک، مثلث کے زاویے اور دو قائمہ زاویوں کے مجموعوں کے درمیان نسبت، یہ سارا کا سارا ادراک ہے، یہ تصور ہے، ٹھیک ہے، جس کے ہمراہ کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن جب دلیل لائیں، دلیل کے ذریعے سے ثابت کر دیا جائے کہ دو قائمہ زاویے پوری مثلث کے برابر ہوتے ہیں، تو یہ ہے میرے عزیزو تصدیق۔ یہ کیا ہے جان؟ تصدیق ہے۔ انہوں نے ایک یاد دہانی کروائی ہے تنبیہ میں، فرماتے ہیں، آقا جان غور فرمائیں، تصور، ادراک اور علم یہ سارے ایک معنی کے لیے وضع ہوئے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علم کی کیا تعریف ہے؟ اشیاء کی صورتوں کا عقل کے پاس حاضر ہونا۔ پس جب ایسا ہے نا، تصور، ادراک، علم یہ سارے ایک چیز ہو گئے، تو عرض کروں گا کہ تصدیق بھی تصور ہے، تصدیق بھی تصور ہے، ٹھیک ہے نا گجان؟ اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں تصدیق بھی تصور ہے، تو تصور اور تصدیق کے درمیان کیا فرق ہے؟ آپ نے کہنا ہے تصور مجرد، جس کے پیچھے کوئی حکم نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تصور، خالی تصور ہے۔ لیکن تصور جس کے پیچھے اور دنبال میں حکم بھی ہو، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ تصور مجرد، تصور محض تصور ہے، لیکن تصور جس کے پیچھے ہمراہ حکم ہو، یہ کیا ہے جان؟ تصدیق ہے۔ اور اسی کی میں آپ کی خدمت میں پہلے مختلف عبارتیں بتاتا رہا ہوں کہ تصور اور تصدیق کے درمیان کیا فرق ہے۔ تو بتایا ہے کسی علم کیا تھا؟ علم کسی چیز کی صورت کا عقل کے پاس حاضر ہونا، پس وہی صورت جو حاضر ہوئی ہے اگر ایسی صورت ہے کہ اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہے تو وہ تصور ہے۔ لیکن حضور و صورت الشیء عند العقل مع الحکم ہے، وہ جو صورت عقل کے پاس آئی ہے اس کے اوپر حکم بھی ہے تو وہ تصدیق ہو جائے گی۔ علم کی تعریف کریں سادہ گجان، تصور اور تصدیق میں کیا فرق ہے؟ آپ کا علم کیا ہے؟ کسی چیز کی صورت کا عقل کے پاس حاضر ہونا، وہ جو صورت آئی ہے اگر صرف صورت ہے، اس پر کوئی حکم نہیں لگایا ہم نے، وہ تصور ہے۔ لیکن اس صورت جو ذہن میں آئی ہے اس کے اوپر کوئی حکم بھی لگاتے ہیں تو وہ کیا ہے جان؟ تصدیق ہے۔ لہذا تصور کیا ہے؟ ادراک الشیء بغیر الحکم، یا حضور و صورت الشیء عند الحکم بلا عند العقل بلا حکم۔ تصدیق کیا ہے؟ ادراک الشیء مع الحکم ہے۔ ٹھیک، یہاں تک ہمارا مطلب تمام ہو گیا ہے میرے عزیز بھائیوں۔ تصور اور تصدیق کے درمیان آپ کو فرق بتایا ہے۔ ایک لحظے کے لیے پھر توجہ کرنا، کہیں مطلب میرا گم نہ ہو گیا ہو کہ تصور اور تصدیق کے درمیان کیا فرق ہے۔ عرض کیا ہے کہ تصدیق بھی تصور ہے اور تصور وہی علم ہے، وہی ادراک ہے۔ تو ان میں فرق یہ ہے کہ تصور مجرد جو حکم کے بغیر ہے وہ تصور ہے، لیکن ایسا تصور، ایسا ادراک جس کے پیچھے حکم بھی ہو، اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ اور اس تصور اور تصدیق کو سمجھانے کے لیے بندہ حقیر، فقیر، سراپا تقصیر نے دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں جو دی ہے وہ یہ دی ہے، زید قائم والی مثال آپ کی خدمت میں دی ہے جو شرح شمسیہ میں آئی ہے۔ زید قائم، اس کو سمجھانے کے لیے کہا خالی زید کو دیکھو، اس کی تصویر تصور ہے، قائم اس کی تصویر تصور ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دلیل کے ذریعے سے ثابت کر دیں کہ زید قائم، زید قائم ہے، اور جزم اور یقین کے ساتھ حکم لگائیں کہ زید قائم ہے، قیام کا حکم لگا دیتے ہیں یا عدم قیام کا حکم لگا دیتے ہیں مثلا، تو یہ جو 100% یقین پیدا ہوا ہے اور حکم لگایا ہے، یہی تصدیق ہے۔
ایک یہ مثال دی ہے تصور اور تصدیق سمجھانے کے لیے، اور دوسری مثال آگاہ کی دی ہے نا مثلث والی، کہ انہوں نے فرمایا کہ مثلث کو دیکھو، اس کی تصویر ذہن میں آ گئی، یہ تصور ہے۔ مثلث کے زاویوں کو دیکھا، مثلث کے زاویوں کی تصویر، یہ بھی تصور ہے۔ ایک خط زمین پہ کھینچا افقی، اوپر ایک عمودی خط کھینچا، تو ان کی تصویر دو خطوط اور زاویوں کی تصویر، یہ بھی تصور ہے۔ اور پھر آپ نے یہ چاہا کہ دیکھیں، جب ایک خط افقی کے اوپر عمودی کھینچا تھا نا، دو قائمہ زاویے پیدا ہوئے تھے، آپ نے یہ دیکھا یہ دو قائمہ پوری مثلث کے برابر ہیں یا نہیں، لیکن شک ہے، یہ بھی تصور۔ اور 5ویں مرحلے میں آپ کو بتایا کہ آپ نے دلیل کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کر کہ یہ دو قائمہ زاویے پوری مثلث کے برابر ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ تصدیق۔ یہ کیا ہو گئی؟ تصدیق۔ ٹھیک ہے نا میرے عزیز بھائیو؟ اب ایک بات ہے، پتہ نہیں اس تک میں پہنچ پاتا ہوں یا نہیں، پہنچوں گا تو پھر بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ آئیے آگا جان ترجمہ کریں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التصور والتصدیق، تصور اور تصدیق۔ اذا رسمت مثلثا تحدث فی ذہنک صورت لہ، جب آپ مثلث بنائیں گے، تحدث فی ذہنک صورت لہ مثلث، تو آپ کے ذہن میں اس مثلث کی صورت حادث ہوگی۔ ہے یا علم کا بہذا المثلث، ہے یا یہ جو صورت پیدا ہوئی ہے یہ آپ کا علم ہے اس مثلث کے بارے میں، ہے یا علم کا بہذا المثلث، یہ آپ کا اس مثلث کے بارے میں علم ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْعِلْمُ بِالتَّصَوُّرِ، اور اس علم کو تصور کا نام دیا جاتا ہے۔ وَهُوَ تَصَوُّرٌ مُجَرَّدٌ لَا يَسْتَتْبِعُ جَزْمًا وَاعْتِقَادًا، اور وہ تصور مجرد ہے، یہی مثلث والا، لا يَسْتَتْبِعُ جَزْمًا وَاعْتِقَادًا، جس کے پیچھے جزم اور اعتقاد نہیں ہے۔ وَإِذَا تَنَبَّهْتَ إِلَى زَوَايَا الْمُثَلَّثِ تَحْدِثُ لَهَا أَيْضًا صُورَةٌ فِي ذِهْنِكَ، اور جب آپ توجہ کریں گے مثلث کے زاویوں کی طرف، تحدث لَهَا أَيْضًا صُورَةٌ فِي ذِهْنِكَ، لَهَا مثلث کے زاویوں کی بھی صورت آپ کے ذہن میں حادث ہو جائے گی، بن جائے گی۔ وَهِيَ أَيْضًا مِنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ، اور یہ بھی تصور مجرد ہے۔ بھی کیوں کہا بلا؟ کیونکہ پہلے خالی مثلث کی صورت جب ذہن میں آئی تو تصور تھا، زاویوں کی صورت آئی ہے تو یہ بھی تصور ہے۔ وَإِذَا رَسَمْتَ خَطًّا أُفْقِيًّا وَفَوْقَهُ خَطًّا عَمُودِيًّا مُقَاطِعًا لَهُ تَحْدِثُ زَاوِيَتَانِ قَائِمَتَانِ، اور جب آپ خط افقی کھینچیں گے، بنائیں گے، وَفَوْقَهُ، اور خط افقی کے اوپر خط عمودی کھینچیں گے، مُقَاطِعًا لَهُ، جو اس خط افقی کو کاٹے گا، مُقَاطِعًا کٹ رہا ہوگا، کاٹ رہا ہوگا، تحدث فی زاویتان قائمتان، تو دو قائمہ زاویے حادث ہوں گے، بنیں گے۔ فتنتقش صورت الخطین و زاویتین فی ذہنک، تو دو خط افقی اور عمودی اور دو زاویوں کی صورت آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گی۔ وَهِيَ مِنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ أَيْضًا، اور یہ بھی تصور مجرد ہے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تُقَارِنَ بَيْنَ الْقَائِمَتَيْنِ وَمَجْمُوعِ زَوَایَا الْمُثَلَّثِ، اور جب آپ ارادہ کریں گے ان تقارن بین القائمتین، کہ دو قائمہ اور مجموع مثلث کے زاویوں کے درمیان تقارن کروائیں، مقابلہ کریں، ان تقارنا، فتسأل فی نفسک هل ہما متساویان، فتسأل فی نفسک، پس آپ اپنے نفس میں سوال کریں گے، اپنے آپ سے سوال کریں گے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ دونوں سے مراد یہ دو قائمہ اور مجموع زاویے مثلث کیا دو برابر ہیں؟
وتشک فی تساویہما، اور آپ ان دونوں کے برابری میں شک کریں گے۔ تساویہما کی ضمیر پلٹی کہاں بلا؟ قائمہ اور مجموع زاویہ مثلث کے برابر ہونے میں شک کریں گے۔ تحدث عندک صورت لنسبت التساوی بینہما، تو آپ کے پاس اس کی صورت آئے گی تساوی کی نسبت بینہما قائمہ اور مجموع زاویہ کے تساوی کی نسبت کی صورت آپ کے پاس حاضر ہوگی۔ وَهِيَ مِنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ أَيْضًا، اور یہ صورت بھی تصور مجرد ہے۔ البتہ خیال کرنا کہ یہ دو قائمہ مجموع زاویہ مثلث کے برابر جب بات کر رہے ہیں تو ابھی تک شک ہے، یعنی دلیل نہیں لائی، ثابت نہیں ہوا۔ فَإِذَا بَرْهَنْتَ عَلَى تَسَاوِيهِمَا تَحْصُلُ لَكَ حَالَةٌ جَدِيدَةٌ مُغَايِرَةٌ لِحَالَاتِ السابقۃ، اور جب آپ برہان قائم کریں گے علی تساویہما، شاباش، قائمہ اور مجموع زاویہ کی برابری پر برہان قائم کریں گے، برہان یعنی دلیل، تحصل لک حالۃ جدیدۃ مغایرۃ لحالات السابقہ، تو آپ کے لیے ایک جدید حالت حادث ہوگی جو حالت پہلے والے حالات سے جدا اور مغایر ہوگی۔ وہی ادراکک لمطابقۃ النسبۃ للواقع المستلزم للحکم نفسہ واذعانہا وتصدیقہا بالمطابقۃ۔ وہی ادراکک، اور یہ آپ کا ادراک ہے، توجہ کرنا، یہ آپ کا ادراک کرنا کیا بلا؟ لمطابقت نسبت للواقع، کہ یہ نسبت تساوی واقع کے مطابق ہے، یہ آپ کا درک کرنا کہ یہ نسبت تساوی واقع کے مطابق ہے۔ المستلزم لحکم نفس و اذعانہا، جس کا لازمہ یہ ہے کہ نفس حکم کرے، نفس یقین کرے، و تصدیق، اور نفس تصدیق کرے، بالمطابقت، مطابقت کی۔ وہذہ الحالہ، اور یہ حالت، اے صورت المطابقت للواقع التی تعقلتہا و ادرکتہا، اور یہ حالت کی صورت جو ہے یہ واقع کے مطابق ہے جس کو آپ نے تعقل کیا اور درک کیا ہے یا التی تسمى بالتصدیق، اس کا نام رکھا جاتا ہے تصدیق۔ کیوں؟ لأنہا ادراک یستلزم تصدیق النفس و اذعانہا، لأنہا، کون سی؟ یہ صورت جو مطابق واقع ہے، یہ ادراک ہے، یستلزم، اور اس کا لازمہ یہ ہے نفس کا تصدیق کرنا ہے، و اذعانہا، اور نفس کا یقین پیدا کرنا ہے۔ تسمیت لشیء باسم لازم ہی، ایک چیز کا ہم نے نام رکھا ہے اس کے لازم پر، الذی لا ینفک، جو اس سے جدا نہیں ہے۔ یہاں ممکن ہے آپ کہیں یہ سمجھ نہیں ہے اس بات کی کہ تسمیت الشیء باسم لازم ہی، چیز کا نام رکھا ہے اس کے لازم پر، کیا مطلب ہے چیز کا نام رکھا ہے اس کے لازم پر؟ وہ یہ ہے، ذرا غور کرنا، ہم نے کیا کہا ہے؟ صورت جو ہے واقع کے مطابق ہے، صورت واقع کے مطابق ہے، یہ ہم نے درک کیا ہے۔ جب درک کیا ہے تو ہمارا نفس پھر کیا کرتا ہے جان؟ حکم کرتا ہے اور تصدیق کرتا ہے۔ اصل تو یہ تھا نا کہ یہ دو قائمہ زاویے مجموع زاویے مثلث کے برابر ہیں، دلیل لائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو واقع کے مطابق تھی یہ صورت، اور یہ جو درک کیا تھا اصل تو ادراک تھا، یہ صورت تھی جو واقع کے مطابق ہے، لیکن اس ادراک کو دیکھ کر نفس نے تصدیق کر دی، ہم نے اس کا نام تصدیق رکھ دیا ہے۔ کیونکہ تصدیق تو لازمہ ہے نا میرے بچے عزیزو، تصدیق تو اس واقع کو دیکھ کر تصدیق کرنا لازمہ ہے، تو ہم نے اس چیز کا نام اس کے لازم یعنی وہ جو تصدیق ہوئی ہے، نفس نے تصدیق کی ہے، اس چیز کا نام، چیز کیا تھی؟ صورت کا واقع کے مطابق ہونا، اس کا نام ہم نے اس کے لازم پر جو نفس تصدیق کر رہا ہے اس کی تصدیق نام رکھ دیا ہے تصدیق۔ یہ مطلب ہے ایک چیز کا نام رکھا ہے اس کے لازم کے نام پر، لازم یعنی وہی نفس کا
تصدیق کرنا اس پہ رکھا ہے جو کہ اس سے جدا نہیں ہے۔ کیوں جدا نہیں ہے؟ کیونکہ ایٹومیٹک آگا جان جب صورت واقع کے مطابق ہے تو ضرور نفس تصدیق بھی کرے گا، پھر اس کا لازمہ یہی ہے۔ اذن ادراک الزوایہ المثلث و ادراک الزاویتین القائمتین و ادراک نسبت التساوی بینہما، پس نتیجہ ادراک زوایہ مثلث کے زاویوں کو درک کرنا، دو قائمہ زاویوں کو درک کرنا، و ادراک و نسبت تساوی بینہما، اور ان کے درمیان زاویوں، دو قائمہ زاویوں کا مجموع زاویہ مثلث کے درمیان تساوی کو درک کرنا، کلھا تصورات مجردہ، یہ سارے کے سارے تصورات مجرد ہیں، لا یتبعها حکم و تصدیق، لا یتبعها، جن تصورات کے پیچھے کوئی حکم اور تصدیق نہیں ہے۔ اما ادراک ان ھذا التساوی صحیح واقع مطابق للحقیقت فی نفس الامر فہو تصدیق، اما یہ درک کرنا کہ یہ تساوی صحیح ہے، واقع کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، مطابق للحقیقت فی نفس الامر فہو تصدیق، تو پس یہ کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح اذا ادرکت ان النسبت فی الخبر غیر مطابقت للواقع، اسی طرح جب آپ درک کریں کہ نسبت جو ہے خبر میں یہ واقع کے مطابق نہیں ہے، یہ درک کر لیں، فہذا الادراک تصدیق، یہ ادراک بھی تصدیق ہے، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہمیشہ وہ چیز واقع کے مطابق ہو، نہ واقع کے مطابق ہو پھر بھی تصدیق ہے، نہیں ہے تو پھر بھی تصدیق ہے، بالآخر یقین ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا آخری نقطہ کا جان، تنبیہ جس میں کیا مطلب بتایا جا رہا ہے؟ ایک یاد آپ کو بتا رہے ہیں، توجہ رکھو، تنبیہ توجہ، یاد دہانی۔ اذا لاحظت ما مضى یظہر لک ان التصور والادراک والعلم کلھا الفاظ لمعنی واحد، توجہ، جب اذا لاحظت آپ لحاظ کریں گے، ما مضی جو گزرا، یظہر لک آپ کے لیے ظاہر ہو جائے گا، کیا چیز؟ تصور، ادراک اور علم، کلھا الفاظ لمعنی واحد، تمام کے الفاظ ایک معنی کے لیے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تصور، ادراک اور علم ہے کیا؟ یہ ان کا ایک معنی ہے، وہو حضور صور الاشیاء عند العقل، اشیاء کی صورتوں کا عقل کے پاس حاضر ہونا، یہی تصور، یہی ادراک، یہی علم ہے۔ فالتصدیق ایضا تصور، تصدیق بھی تصور ہے، ولکنہ تصور یستتبع الحکم وقناعۃ النفس وتصدیقها، لیکن ایسا تصور ہے یستتبع الحکم جس کے پیچھے حکم ہے، قناعت نفس ہے، تصدیق نفس ہے۔ وَإِنَّمَا لِأَجْلِ التَّمْيِيزِ بَيْنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ اے غیر المستتبع للحکم وبین التصور المستتبع لہ، توجہ کرنا، تمیز دینے کی خاطر تصور مجرد یعنی ایسا تصور جس کے پیچھے کوئی حکم نہیں ہے، غیر مستتبع للحکم ہے، جس کے پیچھے کوئی حکم نہیں ہے، اس کے درمیان وبین التصور المستتبع لہ، اور وہ تصور جس کے پیچھے حکم ہے، ان کے درمیان فرق پیدا کرنے کی خاطر سمی الاول تصوراً، پہلے کو تصور کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلے سے مراد کیا؟ جس کے ایسا تصور جس کے پیچھے کوئی حکم نہیں ہے، اس کو تصور کا نام دیا جاتا ہے۔ لأنه تصور محض ساذج مجرد، اس لیے کہ یہ تصور محض ہے، سادہ صرف۔ فیستحق اطلاق اللفظ تصور علیہ مجردا من کل قید، پس یہ لفظ تصور جو ہے نا مستحق ہے، ٹھیک ہے نا، فیستحق اطلاق لفظ تصور علیہ مجردا من کل قید، پس یہ لفظ تصور کا اطلاق کرنا جو ہے یہ مستحق ہے، ہر قید سے یہ خالی ہے۔ وسمی ثانی تصدیقاً، اور دوسرے کا نام یعنی وہ تصور جس کے پیچھے حکم تھا اس کو تصدیق کا نام دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأنه یستتبع الحکم والتصدیق، اس لیے کہ یہ حکم اس کے پیچھے ہے اور تصدیق اس کے پیچھے ہے۔ کما قلنا تسمیۃً لشیء باسم لازم ہی، جیسا کہ ہم نے کہا
قلنا تسمیتاً لے شے کہ ایک چیز کا نام رکھا گیا ہے بے اسم لازم ہی اس کے لازم کے نام پر، اس کے لازم کے نام پر، ٹھیک ہے۔ آگے یہ چھوٹا سا مطلب اما اذا قیلا، تو اس میں کیا مطلب آگا جان؟ بہت ہی توجہ آگا جان۔ اذا قیلا میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فرماتے آگا جان تصور مطلق کیا ہے؟ تصور مطلق جو ہے اس کے اندر تصور مجرد بھی ہے جس کے پیچھے کوئی حکم نہیں ہے، اور اس کے اندر تصور مطلق کے اندر تصور جس کے پیچھے حکم ہے یعنی تصدیق، اس کو بھی یہ شامل ہے۔ تصور مطلق دونوں تصوروں کو شامل ہے، تصور مجرد کو بھی اور وہ تصور جس کے پیچھے حکم ہے یعنی تصدیق ہے، دونوں کو یہ شامل ہے۔ اما اذا قیل، اما جب کہا جائے تصور المطلق، فإنما یراد بہ، تو اس تصور سے مراد کیا ہے؟ فإنما یراد بہ، اس قول سے ارادہ کیا جاتا ہے ما یسابق العلم والادراک، جو علم اور ادراک کے برابر ہے، فیوم کلا التصورین، پس یہ دونوں تصوروں کو شامل ہے، التصور المجرد، تصور مجرد، و تصور المستتبع للحکم، اور وہ تصور جس کے پیچھے حکم ہے، تصدیق یعنی جو تصدیق ہے۔ موفق رہیں، مؤید رہیں آقا جان، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔